سے کچھ حد تک اتفاق کرتی ہوں. بالکل یہ ایک ایسا ایپ تھا, یہ ایک ایسا اسسٹنس تھی جس کا ایکسپوئر بہت جلدی اسٹوڈنٹ پاپولیشن میں ہو گیا, اور ایکسپوئر اس لیول کا کہ ان کو اس کے بارے میں فائدے یا نقصانات کی اویئرنیس نہیں تھی, اینڈ دے گو وینٹ فار اٹ. ابھی بھی اتنی لیٹ نہیں ہوئی ہے, مطلب میں نے ایسے بہت سے انسٹیٹیوشنس دیکھے ہیں جہاں پہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کے پروز اینڈ کونس کے اوپر اویئرنیس دی جاتی ہے, اور کنٹینیولی بیسس پہ یہ چیز ہو رہی ہے. ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میڈیا ہے آپ کا بہت امپورٹنٹ ایک پلیٹ فارم ہے, اس کے تھرو بہت سے بچے سن رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, ٹیچر سن رہے ہیں, گھر پہ ایون پیرنٹس سن رہے ہیں. ان کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک چیز جس کے فائدے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا نقصانات لازمی ہوتے ہیں. اب ٹیچرز جو ہیں اسپیسیفکلی وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ گائیڈ کریں. میں ایک ٹرم یوز کرتی ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی کو ایز ریسرچ اسسٹنٹ یوز کرتے ہیں, ہوم ورک کرنے والے کے طور پہ یوز مت کریں. ٹھیک ہے, سمپل سی ایگزامپل ہے, میرا خیال ہے گھر میں بیٹھے ہوئے پیرنٹس بھی اس چیز کو سمجھیں گے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں نا میرا ہوم ورک کر دو, تو وہ اے سے لے کے زی تک آپ کا پورا کام کر کے آپ کو دے دیتا ہے, وچ از چیٹ جی پی ٹی ڈوئنگ فار اس. اگر آپ ریسرچ اسسٹنٹ کی بات کرتے ہو تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ ہیلپ کے لیے لیتے ہو کہ اچھا میرا یہ والا کام کر دو, باقی چیزیں میں مینیج کر لوں گا. چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کریں, بالکل کریں, وہ آپ کو بہت چیزوں میں فائدہ بھی دیتا ہے, لیکن یوز اٹ ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ, ناٹ ایز اے پرسن ہو از ڈوئنگ یور ہوم ورک. سیکنڈ تھنگ, ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, چونکہ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں تو اکثر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ذہنی پریشانی ہوتی ہے تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتے ہیں اس کا کیا حل ہے. یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہے, ایگری کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر ڈپریشن میں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے اور میری یہ اس وقت سمٹمز ہیں, چیٹ جی پی ٹی پہ انٹر کرتے ہیں, وہ آپ کی بات سے اتفاق کرے گا, آپ کی جو نیگیٹو تھاٹ ہے اس سے اتفاق کرے گا, آپ کے ڈیلیوژنس کو انہانس کر سکتا ہے, آپ کی نیگیٹو تھنکنگ یا نیگیٹو ایکٹیویٹی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو انہانس کر سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی چیٹ جی پی ٹی از روئننگ یو. سائیکولوجیکل اسسٹنس بالکل چیٹ جی پی ٹی سے نہیں مانگنی چاہیے, کیونکہ ہم سائیکالوجسٹ جو ہیں ہم اپنے پیشنٹس کی پرابلمس کو جب سنتے ہیں یا ان کے بلیف سنتے ہیں جن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, تو وی ورک آن دیٹ افیکٹولی. چیٹ جی پی ٹی یہ چیز نہیں کرے گی. تو اب آپ یہ سوچو کہ ایسے معاملات جس میں آپ ذہنی پریشانی کا شکار ہیں اور آپ چیٹ جی پی ٹی کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو ری انفورس کرے گا, تو الٹیمیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو روئن یور مینٹل ہیلتھ ایٹ لارج. تو یہ چیز اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. باقی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو خود کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے بیٹا اس کا استعمال ضرور کریں, یہ مت کریں کہ جی ہم نے یہ کمانڈ دے دی ہے اور وہ اس کو ہمیں پروڈیوس کر کے اسائنمنٹ دے دے. بس بچے اب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہیومنائز کر لیا, یعنی ہم ایسی کمانڈس دینے میں ماہر ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہی بنایا ہے. اس میں پلیجرزم ایک چیز ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں نقل کی ہوئی ہے, اور وہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے, آپ کی جو انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہیں ان کو وہ کمپرومائز کرتی ہے, اور کافی سارے نقصانات ہوتے ہیں. تو استعمال کریں, کیئرفلی کریں, اویئرنیس کے ساتھ کریں, پروز اینڈ کونس کو ذہن میں رکھ کے کریں, اینڈ تھنگس ول بی بیٹر. اچھا ڈاکٹر بسمہ, بچوں کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بچے بھی بہت زیادہ ایڈکٹ ہیں چیٹ جی پی ٹی کے, اور وہ پورے دن کی باتیں بتاتے ہیں اور وہ ہر چیز ان سے شیئر کرتے ہیں. ان کا موڈ خراب ہے, انہوں نے کوئی نئی چیز لینی ہے, اکثر اس طرح کے کویسچنس پوچھ رہے ہوتے ہیں ان سے جو کہ ابھی وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے, وہ کانسیپٹ وہ گراسپ نہیں کر سکتے, ان کی ایج نہیں ہے. تو یہ جو بہت زیادہ ان کی ڈپینڈنسی ہے چیٹ جی پی ٹی پہ, اے آئی باٹس پہ, اس کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کی افیکٹ ہو رہی ہیں؟ جیسے کمیونیکیشن سکلز تو خراب ہو رہے ہیں, کانفیڈنس بھی خراب ہو رہا ہے, رشتے بھی خراب ہو رہے ہیں کیونکہ وہ بالکل آئسولیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اور کون کون سی چیزیں ہیں؟ بہت اچھا آپ کا ایک آبزرویشن ہے, آپ نے بہت اچھی ایک چیز ہائی لائٹ کیا کہ وہ آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں, وچ از ڈیفینیٹلی ہیپننگ. دوسری امپورٹنٹ چیز جس میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ایموشنلی سینسٹیو ہو رہے ہیں, لیکن ایموشنل سینسٹیوٹی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے جس کو ایموشنل ریگولیشن کہتے ہیں وہ نہیں ہو رہی ہے. رائٹ. تو وہ ضرورت سے زیادہ ایک چیز کے بارے میں پیکیولر ہو رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ زیادہ پینک ہو رہے ہیں, اور چیٹ جی پی ٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنی ایموشنل ریگولیشن کیسے کروں, یعنی میں نے اپنے غصے پہ کیسے قابو پانا ہے, یا میں نے اپنی خوشی کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے, یا میں اگر غمگین ہوں تو میں نے اس کے ساتھ کوپ اپ کیسے کرنا ہے. تو ایموشنل سینسٹیوٹی کے ساتھ ساتھ ایموشنل ریگولیشن کی پرابلمز آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن کی پرابلم ہے, ان کو بات کرنا نہیں آ رہا. اب چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ ان کو جو بھی چیز پروڈیوس کر کے دے رہا ہے وہ اس کو یوز تو کریں گے, کہیں نہ کہیں کوٹ کریں گے کہ جی آئی ہیو سین دس تھنگ اینڈ آئی ہیو لرن دس تھنگ فرام چیٹ جی پی ٹی, بٹ اپنی جو ایک انٹلیکٹ ہے وہ بہت کمپرومائز ہو رہی ہے.
یعنی ایک انسان کی اسکل ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پرابلم سالونگ, جو ہم سب جانتے ہیں. اگر میں کسی پرابلم میں پڑی ہوئی ہوں تو میں اپنے ذہن کا استعمال کروں گی کہ مجھے اس میں سے باہر کیسے نکلنا ہے. میں ملٹیپل آپشنس کو کنسیڈر کروں گی اینڈ دین آئی ول ورک آن دا رائٹ ون. چیٹ جی پی ٹی آپ کی پرابلم سالونگ ایفرٹس کو بہت کمپرومائز کرتا ہے. آپ کو دماغ کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. آپ کے نیورونز جو ہیں وہ آپ کو اس طرح سے ہیلپ نہیں کر رہے ہیں برین کے, جس طرح سے ایک ایکٹیو برین کے نیورونز کرتے ہیں. سو برین گیٹس نمب, انٹلیکٹ از کمپرومائزڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں کہ پرابلم سالونگ ایفرٹس جو ہیں وہ آپ کی بالکل بیس لائن پہ رہ جاتی ہیں, اب ان کو ایوالو ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو بچے جو ہیں چھوٹے, ان کا یہ پرابلم ہے آئسولیشن کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ ہم آئسولیشن پہ بات کر رہے ہیں تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آئسولیشن جیسے کچھ بھی ہوا ہے تو ہم ایک اپنے زون میں چلے جاتے ہیں, اور لوگ ویسے بھی اب جو کرنٹ ٹائم ہے اس میں اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں, اور رشتوں سے ویسے تو کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ٹیکنالوجی ہے اس نے گلوبل ولیج بنا دیا, آپ ایک میسج پہ کنیکٹ ہو, لیکن آپ مجھے لگتا ہے کہ میلز اپارٹ ہو گئے ہو اس کی وجہ سے. تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ پرانے وقتوں میں تو اگر کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو اس کو آئسولیٹ کر دیا جاتا تھا, اور ان کو لگتا تھا بہت بڑی سزا ہے کہ ہمیں ہماری کمیونٹی سے باہر نکال کے ایک جگہ پہ رکھ دیا. لیکن آج کل تو یہ چیزیں ہم شوق سے کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ریزن صرف اور صرف یہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ اور سوشل میڈیا ہے؟ بالکل ہے, ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کا. اور کتنی مزے کی آپ نے بات کی ہے کہ جب سزا ملتی تھی تو علیحدہ کر دیا جاتا تھا, اور آج لگتا ہے کہ ہم سب اپنی مرضی سے اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں. تو اٹس اے ویری بیوٹیفل تھنگ وچ یو ہیو جسٹ شیئرڈ. ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ ہم بچوں کی جب بات کر رہے ہیں یا ہم ایڈولسنٹ یا ایڈلٹس کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ سوشل انگزائٹی کا بہت زیادہ اس کی وجہ سے شکار ہو رہے ہیں. سوشل انگزائٹی کیا ہے؟ اب اگر میں اس چیز کی عادی ہو گئی ہوں کہ میں نے اکیلے بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے اور میرے پاس اور کوئی نہیں ہے, اینڈ آئی ایم جسٹ میکنگ چیٹ جی پی ٹی مائی فرینڈ اینڈ آئی ایم شیئرنگ ایوری تھنگ ود دیٹ ایپ اینڈ دیٹ گیجٹ, تو میں جب باہر نکلوں گی اور آس پاس میں لوگ دیکھوں گی تو مجھے لگے گا کہ آئی ڈونٹ نو ویئر آئی ایم, میں ایلینس میں آ گئی, میں ان سے بات کیسے کروں, میں ان سے بات کروں گی, ان کا ریئیکشن کیا ہوگا, یہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو یہ بچے جو ہیں یا یہ ایڈولسنٹ اسپیسیفکلی جو ہیں یہ سوشل انگزائٹی کا شکار بہت زیادہ رہے ہیں. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک, اینڈ اف دے آر سم ویئر ایبل ٹو ٹاک دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود پیپل, اینڈ ان کی ایویلویشن کو یا ان کی جو ویلیڈیشن ہے اس کو کیسے انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے. ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے, میرے پاس اکثر کلائنٹس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں نا اور ہمیں ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے, جو کہ ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ اس کو سوشلی ایکسیپٹ کیا جائے, پروف کیا جائے, تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اچھے اچھے ریمارکس دے. ہاں, گڈ مارننگ, یو آر لکنگ بیوٹیفل, یو مسٹ بی فیلنگ ویری ہیپی اینڈ آل دیٹ. تو وہ باتیں جو ہم دوسروں سے سننا چاہتے ہیں اور ویلیڈیشن چاہتے ہیں وہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے کر کے اپنی وہ جو ایک انسٹنکٹ ہے اس کو سیٹسفائی. اچھا ڈاکٹر بسمہ, اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ایک کالر ہے بلوچستان سے. السلام علیکم نعیمہ. وعلیکم السلام, کیسی ہو؟ ٹھیک ہو جی, آپ خیریت سے ہو؟ شکر الحمد للہ. کیسا آپ سنائیں؟ جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میری سوال یہ ہے کہ میری بچے بہت موبائل زیادہ دیکھتی ہے, میں کیا کروں, بہت پریشان ہوں. فجر کی نماز سے جب نماز میری موبائل اٹھاتی ہے اور بالکل پڑھائی سے دھیان نہیں دیتے, بہت پریشان کرتی ہوں. میں ایسا کیا کروں کہ ان کا دل موبائل سے. ٹھیک ہے, مجھے ان کی آواز کچھ کلیئر نہ سنائی. ایک بچی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. انہوں نے کہا میرے بچے فون کے بہت ایڈکٹ ہیں, اور وہ میں فجر ٹائم بھی نماز کے لیے اٹھتی ہوں نا تو میں دیکھتی ہوں وہ فون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر پورا دن پڑھائی بھی ان کی ڈسٹرب ہو رہی ہے. اچھا, یہ چیز دیکھیں, یہ بلوچستان سے کال ہے, اس کا مطلب ہے دس وائرس ہیز اسپریڈ ایوری ویئر. ایگزیکٹلی. یہ چیٹ جی پی ٹی کی بات نہیں, یہ ایک گیجٹ کی بات ہے. اس کو کہتے ہیں ایڈکشن آف دا گیجٹ. موبائل ایڈکشن ہے, انٹرنیٹ ایڈکشن ہے. اس میں یہ ہے کہ اس نے ہماری جو ایک کلاک ہے باڈی کی اس کو اپسیٹ کیا ہوا ہے. کلاک باڈی کی یہ ہے کہ آپ دن کے اوقات میں کام کرتے ہیں, ارلی رائزر ہوں تو بہت ٹائمس آپ کے پاس ہوتا ہے کام کرنے کا, اور اس کے بعد آپ رات کے اوقات میں سوتے ہیں. یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس آپ کے پلیٹ فارم سے پبلک کو, کہ ہماری باڈی جو ہے اس کے اندر ڈفرینٹ ہارمونس سیکریٹ ہوتے ہیں جو باڈی کو پازیٹیو یا نیگیٹیو تھاٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں. سمپل ٹرمز میں بتاؤں تو رات کو 10 بجے کے بعد ہماری باڈی کے اندر کچھ ایسے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں جو سٹریس کو کاز کرتے ہیں. سٹریس کاز کریں گے, ویٹ گین ہوگا, اوبیسٹی ہوگی, سلیپ سائیکل اپسیٹ ہوگا,
موڈ سوئنگز ہوں گے, لڑکیوں کی پرابلم, چہرے پہ ایکنی آ رہی ہے, ایکسٹرا گروتھ ہو رہی ہے بالوں کی, یہ سب اس وجہ سے ہے کہ آپ اپنی سلیپ سائیکل کو فالو نہیں کر رہے. اب یہ جن بات کر رہے ہیں بچوں کی کہ وہ صبح فجر کے وقت اٹھتی ہیں تو بچے فون پہ لگے ہوئے ہیں, بیکاز کڈس اینڈ دا گرلز اینڈ بوائز آر کنٹینیوسلی انگیجڈ ود دیئر فونز ایٹ نائٹ. تو اگر 10 بجے کے بعد یا 11 بجے کے بعد بھی آپ جاگ رہے ہیں تو آپ اپنے کچھ دیر کے پلیجر یا انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنی باڈی کا آپ ستیہ ناش کر رہے ہیں, اس کا ایکسٹریم نقصان کر رہے ہیں. جو آپ ایک چیز نوٹ کرو, ملینیلز جو ہیں, جو کہ آبویسلی 1980 سے لے کے 1997 2000 تک کی پیدائش ہے, ان کے بارے میں آج کل بڑی ریلز بھی چل رہی ہیں, ہم خود بھی تو دیکھتے ہیں نا انٹرنیٹ, کہ وہ لوگ بڑے ینگ نظر آتے ہیں, 30-40 سال 45 سال کی عمر کے ہیں, بٹ دے لک ینگر دین دیئر ایج. اینڈ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ ایسا کیا انہوں نے کوئی ایسا کوئی پی لیا ہے, کوئی ایسی چیز لے لی, کوئی ایسی ڈرنک لے لیا جس کی وجہ سے ان کی ایج رکی؟ نو, ایسا نہیں ہے. لائف اسٹائل یہ کہ میں ملینیل ہوں, تو ہم لوگ کے بہت بعد میں جا کے موبائلز آئے تھے, اور بہت موبائل آنے کے بھی بہت بعد یہ واٹس ایپس اینڈ ایوری تھنگ سوشل میڈیا کیم. وی ور کنیکٹیڈ ود پیپل, وی ور کنیکٹیڈ ود انوائرمنٹ. ہم سیکھتے تھے, ہم بات کرتے تھے, لیکن جن زی جو ہے وہ بیچاری اس ایکسپوئر میں پلی بڑی ہے, اور ان کا لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہے, ان کی نیند خراب ہے, دے آر انٹو جنک اینڈ پور لائف اسٹائل, تو دے آر لکنگ اولڈر دین اس. اور آپ یہ سوچو کہ وہ جب 40-45 سال کی عمر میں جائیں گے تو وہ شاید 60-65 سال کے لگ رہے ہوں گے. تو بچے جو ہیں وہ اس چیز سے ڈریں, جو میں بتا رہی ہوں اس کو سنیں اور اس سے ڈریں کہ اگر وہ جوان رہنا چاہتے ہیں, ہیلدی رہنا چاہتے ہیں, تو دے ہیو ٹو ورک آن دیئر لائف اسٹائل, اور اس کے لیے انٹرنیٹ سے تھوڑی سی دوری اختیار کرنا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی آج ہم بات کر رہے تھے اے آئی ایڈکشن کے حوالے سے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر بسمہ اعجاز. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مائی پلیزر. اب یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.